الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور آج 7 ماہ رمضان المبارک ہے اور 7ویں پارے کی تعبیر اور تفسیر اور اس کی معرفت جو ہے ہم حاصل کریں گے۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ توفیق بخشے جس سے اس کے قرآن کا فہم اور عرفان ہمیں نصیب ہو اور زندگی اس کی روشنی میں چلے، تاکہ بندگی کا ذوق بھی پیدا ہو اور رونق زندگی کی نعمت بھی ملے۔ ہماری سابقہ گفتگو کے اندر جو عوامل سوسائٹی کو، کلچر کو، انسانیت کو تقسیم کرتے تھے ان کی نشاندہی کی گئی، اور ان کے رویوں کی مذمت میں جتنی آیات نازل ہوئیں وہ بیان کی گئیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قوم کوئی بھی ہو، امت کوئی بھی ہو، اس کا فیصلہ اس کے رویے کرتے ہیں۔ جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر رویوں کی حرمت موجود ہے، وہ قوم بہر صورت افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور جن کے رویوں میں قابل نفرت احساسات ہیں وہ قوم کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہو قابل مذمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رویے کی حرمت اور پاکیزگی ہی اٹھان بنتی ہے سوسائٹی کی، اور پھر انسانی معاشرہ پنپتا ہے اور ہر احساس فطرت کے اندر زندگی کی رونق کا نور اور نور محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کی گزری ہوئی زندگی آنے والے لوگوں کے لیے بھی رہنما اصول مہیا کرتی ہے، کیونکہ وہ زندگی جو کسی آئین، قانون اور اخلاقی حرمت سے گزری ہے وہ زندگی نتیجہ خیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی زندگی کا جو نقشہ بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سلام ہو رسول اللہ کے ان لفظوں پر جنہوں نے زندگی کو نور بنا دیا ہے، بندگی کو سرور بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، دین اسلام کی انفرادی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت پر کائنات قربان ہو جائے، کیا خوبصورت مرتبہ ہے آپ کے لفظوں کا۔ آپ نے فرمایا من حسن الاسلام ترکوہ لا یعنیہ، اسلام کا عظیم حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد بات کا حکم نہیں دیتا، جس بات کا نتیجہ نہ ہو اور بہتر نتیجہ نہ ہو اسلام اس کا حکم ہی نہیں کرتا۔ اسلام اپنے ماننے والے سے کہتا ہے
ہر وہ کام چھوڑ دے ترکوہ لا یعنی ہی، جس کا مقصد کوئی نہ ہو، جو نتیجہ خیز نہ ہو، جس میں بھلائی نہ ہو۔ اللہ اکبر! اس سے بہتر کوئی فلسفہ کائنات میں دے نہیں سکتا زندگی کا، اس جیسا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی انسان کے جو انفرادی یا اجتماعی اقدار و روایات ہیں، کلچرل یا تہذیبی تمدنی کسی بھی اعتبار سے ہے، سماجی، سیاسی، معاشرتی، انسان جس وقت حرکت کرتا ہے اس میں برکت نہ ہو، نتیجہ نہ نظر آئے، تو وہ اس کا عمل اس کی ذاتی خواہش کے مطابق تو ہو سکتا ہے، مشیت الہی کے مطابق نہیں۔ جس وقت وہی کام اللہ کے امر کے آئینے میں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی وقار کی روشنی میں کرتا ہے، تو پھر وہ عمل جو ہے نتیجہ دیتا ہے اور وہ مفید ہوتا ہے، اس انسان کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسرے سوسائٹی کے لوگوں کو بھی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ منہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں تو راہ و رسم زندگی میں جس وقت یہ گلی میں، بازار میں، میدان میں، جہاں کہیں بھی ہم انسان چلتا ہے تو اس پر گرد و غبار آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان دھو لے، سبحان اللہ، تو گرد و غبار ہٹ گیا، چہرہ صاف ہو گیا، ہاتھ صاف ہو گیا، مقصد تو حل ہو گیا۔ لیکن اس دھونے میں وضو کی ترکیب اور نیت کو شامل کر لے، دھونا تو پھر بھی ہے، تو پھر جس طرح گرد و غبار جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کے پیکر پر جو گناہوں کا گرد و غبار ہے، اللہ وضو کے نور کی برکت سے وہ بھی ختم کر دیتا ہے، اڑ جاتا ہے وہ بھی۔ یہ اتنا فائدہ ہے۔ کھانا پینا انسان کی فطرت تباہ ہے اور فطری تقاضا ہے، اور اگر اسی فطری تقاضے کو سامنے رکھ کر ہم سنت رسول کے نور کی روشنی میں چلیں تو پھر یہ کھانا محض عادت نہیں ہے بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا۔ زندگی کے باقی احوال بھی ایسے ہیں۔ جس وقت ابتداء اسلام میں نے وہی آیتیں پڑھی ہیں، ہجرت حبشہ سے متعلق ہیں، جس وقت یہ لوگ گئے نا ہجرت حبشہ کر کے، تو پیچھے ابو سفیان ایک وفد لے کر نجاشی کے پاس گیا کہ یہ ہرکارے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ ابو سفیان کی دی ہوئی ہے جو آج ہم پر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے ملک کے بھگوڑے ہیں اور یہاں آ کر یہ فساد کریں گے، دہشت کریں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب جتنے بھی مہاجرین حبشہ تھے ان کو بلا لیا گیا اور انہوں نے اپنا ترجمان جناب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو فرزند ارجمند ہیں جناب محسن اسلام، محسن رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، ان کو ترجمان بنایا گیا کہ بادشاہ کے سوال و جواب میں آپ ہماری ترجمانی کریں۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے، نجاشی بیٹھا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، درباری بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے نجاشی نے پوچھا کہ آپ کی بابت یہ آپ کے علاقائی شخصیت جو ہیں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، تو جس رسول پر آپ ایمان لا چکے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب جعفر طیار علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتیازات اعجازی تھے ان کو نہیں بیان فرمایا کہ انہوں نے چاند کو توڑا، انہوں نے سورج کو موڑا، انہوں نے یہ کیا وہ کرنا، یہ متعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جس وقت کوئی معجزہ طلب کرتا ہے یقین کے لیے، تو پھر نبی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اعجاز کا اظہار کر دیتے ہیں، ورنہ یہ مقاصد نبوت میں شامل نہیں ہے۔ مقاصد نبوت میں تو اخلاقی طہارت ہے انسانیت کی،
اور ذہنی آوارگیوں کو ختم کر کے اللہ کی توحید کے نور پر ذہن اور یقین کو ٹھہرانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ و علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ شہنشاہ حبشہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہم اخلاق آشنا ہی نہ تھے کہ اخلاق شے کیا ہوتی ہے۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے اعلان فرمایا اور اللہ کی عطا کردہ تعلیم سے ہمیں تبلیغ فرمائی، ہمیں اخلاق کی اعلیٰ منزل پر پہنچایا۔ تو اخلاق کی جو قوت ہے، جو اثر پذیری ہے، اثر انگیزی ہے، وہ معاشروں میں ایک نور پیدا کر دیتی ہے، انسانیت کو انسانیت کی معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میزان عدل کا ایک تصور دیا ہے، یقین دلایا ہے کہ ترازو ہوگا اور اتنا اس کا حجم ہے فلاں فلاں فلاں، تو کوئی ایک نیکی ایسی بھی ہے جو اللہ کے اس میزان کو بھر دے اور میزان کو اوپر اٹھا دے، طاقت بن جائے بخشش کے لیے، وہ باعث بن جائے؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری عبادت کا تصور نہیں دیا، ریاضت کا تصور نہیں دیا، فرمایا حسن اخلاق ایک ایسا نور ہے، ایسی نیکی ہے جو اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے اور بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے نبوت کی! اس پیکر خاکی کے اندر جو اس کے اندر بہمی جذبات ہیں، ان پر اخلاق کا نور جب غالب آ جائے تو پھر یہ زندگی بندگی کی روشن میں چلتی ہے اور خود بھی انسان اس سے مستفید ہوتا ہے اور سوسائٹی کے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب بابرکت بن گیا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہے اور معنوی حرمت بھی رکھتا ہے۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب حضرت جعفر طیار نے اس طرح گفتگو فرمائی، اخلاق کی حرمت، سچائی اور بڑے بڑے جو انسانی اقدار تھے انسان کی عظمت کے، وہ بیان فرمائے۔ تو نجاشی کہتا ہے کہ یہ تعلیمات تو نبوی تعلیمات ہیں اور بڑا اعلیٰ تعلیمات ہے، اس سے تو انسانیت جو ہے وہ اخلاقی حرمت کے اعتبار سے وہ انسانیت کے عروج پر اوپر چلی جاتی ہے انسانیت، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ پھر ابو سفیان چونکہ چاتر آدمی تھا، چالاک تھا اس وقت، اس نے پھر پینترا بدلا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی غلط خیال رکھتے ہیں۔ یہ دشمنی کی وہ انتہا ہے جو وہاں سے شروع ہوئی اور کربلا تک جاری رہی۔ کہتا ہے کہ یہ اس انداز کی یہ صورتحال ہے، یہ آپ کے نبی کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، اور ذہن یہ تھا کہ ان کو بھڑکایا جائے اور یہ ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو مار دیں یا بھگا دیں یا نکال دیں۔ یہ صورتحال اس انداز میں جب پیدا ہوئی تو بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا حضرت جعفر طیار سے کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے اعلیٰ بندے ہیں اور جن کے دستے شفقت میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جو کمالات اور خصائص قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کی نشاندہی حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے کر دی۔ اب نجاشی نے نیچے جھک کر ایک تنکا اٹھایا اور کہا جعفر طیار نے جو کچھ بھی عیسیٰ کے بارے میں کہا اس تنکے کے برابر بھی کمی زیادتی نہیں کی، عین عیسیٰ ایسے ہی تھے، جس سے وہ کافر بکھلا گیا، ابو سفیان بکھلا گیا، کیونکہ شرمندگی تو ان کا شروع سے چلا آ رہا ہے نا
مطلب عبد الشمس بھی ٹکرایا جناب ہاشم علیہ السلام سے تو شرمندگی حصہ بنی، ہاں جی، اور ندامت حصہ بنی۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حرب آیا، وہ ٹکرایا جناب عبد المطلب علیہ السلام سے تو بھی شرمندگی اور ندامت اس کا حصہ بنی، چونکہ حق کے ساتھ یہ ٹکراتے رہے ہیں تو حق کے ساتھ ٹکرانے والا ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ خود آیا اور یہ سید المرسلین سے ٹکرا گیا۔ دشمنی کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رفادہ، سقایا، حجابہ یہ منصب تھے اس وقت مکہ میں، اور رئیس، یہ سب کچھ جو یہ مناصب تھے وہاں کے سماجی، یہ سارے بنی ہاشم کے پاس ہے۔ نبوت رہتی تھی، یہ بھی بنی ہاشم ہی لے گئے۔ ساری عمر یہ کلک رہا، الا ماشاءاللہ کچھ وقت اگر کوئی صحیح گزرا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی جو رویے تھے وہ بڑے عجیب تھے۔ مثلا فتح مکہ کے دن ایمان لائے، اور ساتھ ہی بنی حوازن کے لوگوں نے جو طائف میں رہتے تھے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور یہ 10,000 ہمارے مسلمان تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اور میں سے 2 یا 2,500 یہ طلقاء تھے۔ ان کو شریعت نے، زبان رسالت نے طلقاء کہا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے، مولا کائنات نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے۔ تو آج اگر ہم ان کو طلیق کہتے ہیں یا طلقاء کہتے ہیں تو مولانا صاحبان جو ہے سر پھاڑنے پر آ جاتے ہیں۔ تو بھئی آپ جو کہتے ہیں کہیں، ہم تو وہی کہیں گے جو زبان رسالت سے نکلا ہے، اس پر اعتماد کریں گے۔ اب جب یہ بھی ساتھ چلے اور ذہن یہ تھا کہ بنو حوازن کے لوگ تیر انداز بھی ہیں، جفاکش بھی ہیں، اور جنگجو بھی ہیں، وہ ان کا قیمہ بنا دیں کہ ہم ان کے اسباب کو، مال کو لوٹ کر لے آئیں گے، اور اگر معاملہ برعکس ہوا، حوازنی مارے گئے تو غنیمت میں حصہ لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچے حنین کے مقام پر، یہ مٹ بھیڑ ہوئی، ٹکراؤ ہو گیا، تو آپ طبقات ابن سعد سے لے کر نیچے تک آ جائیں اہل سنت کی ہماری کتابوں میں، سب لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو سفیان اور ان کے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، اور ایک چوتھا شخص صفوان بن امیہ، یہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر تماشا تکتے رہے۔ جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو ان کو خوشی ہوتی، یہ اشعار پڑھتے اور بغلے بجاتے، جب کافروں کو پسپائی ہوتی تو یہ پریشان ہو جاتے۔ یہ رویہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی بھی صحابی کی اہانت کو کفر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، لیکن رویے بولتے ہیں، اور ایسے رویوں کے بابت جو قرآن کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ وہی میں مانتا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت عطا فرما دی تو جعرانہ کے مقام پر یہ غنائم اکٹھے ہوئے، تو سب سے پہلے جناب نے تقاضا کیا کہ جی ہم بھی ساتھ تھے۔ کردار کیا تھا غزوہ حنین میں، اور تقاضا کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی پیش کر دیا، جی لے جی۔ سب سے پہلے انہیں نوازا گیا، کہا جی میرے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی، گویا 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی غنیمت کے طور پر ملا، اور یہ لے کر مکہ میں واپس تشریف لے گئے۔ ان کا مارجن پورا ہو گیا۔ پھر وفات رسول تک ان کا مدینے میں جانا کہیں ثابت نہیں، اہل سنت کی کسی تاریخ کی کتاب میں یہ ثابت نہیں، کسی صحیح سند کے ساتھ۔ اور میں جملہ اہل سنت کے جتنے علماء ہیں جو تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کسی کو اس حوالے سے یہ کچھ سطر مل جائے تو میں اسے سلام نیاز بھی پیش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا، تاکہ میں اپنا مطالعہ آگے بڑھا سکوں۔ ابھی تک تو میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں سیرت کی اور تاریخ کی، کسی کتاب کے اندر یہ نشاندہی نہیں پائی گئی۔ جو روایتیں احادیث میں آتی ہیں ان کے اندر بھی اس حکم ہے
بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ تو اس وقت بھی چونکہ یہ اب ہمارے علماء نے ایک توجیہ بیان کی کہ اس وقت اسلام جو ہے ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، بعد میں ہو گیا تھا، چلے ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے ہو جائے راسخ، لیکن بعد کے اندر بھی جو رویے ملتے ہیں حضرت کے تو وہ بڑے عجیب ہیں۔ آج یعنی جو چیزیں کتاب میں آ گئی ہیں اور حدیث میں آئی ہیں، علماء حقہ اہل سنت نے ان کی تصدیق کی ہے، توثیق کی ہے اور اس پر اپنا تبصرہ دیا ہے اور وہ پورے دلائل دیے ہیں۔ اب ہم اس مطالعے کو کہاں دفن کریں؟ علماء حقہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر ملا علی قاری علیہ رحمہ تک، یہ سارے لوگوں نے، یہ 500 کے قریب فقہائے احناف ہیں جنہوں نے ان حقیقتوں کی نشاندہی کی ہے، ہم اس کو کہاں ہضم کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم علماء کو جھٹلا دیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جو آج اس حمایت میں کھڑے ہو کر عرس منا رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ بس یہ بات، دو ہی باتوں میں ایک بات ہے، یا ہم اہل علم جو ہمارے اکابرین تھے علیہم الرحمہ ان کو جھٹلا دیں تو پھر ان کے ساتھ ہم ہمنوا ہو جائیں، اگر ان کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر یہ حقیقتیں احادیث کے کتاب کے اندر بھی موجود، کتب کے اندر بھی موجود ہیں، اور سیرت اور تاریخ کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، اور اگر یہ آئی ہیں تو علماء اہل سنت کی چھلنے سے چھن کر آئی ہیں، ان کی تنقیح ہو کر آئی ہے، اس پر میری پوری کتاب آ رہی ہے۔ تاہم اس وقت حضرت نے وہاں بڑا ورغلایا نجاشی کو کہ جناب ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، اس کو ہمارے حوالے کر دو، یہ دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو نجاشی جب مطمئن ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کے رسول پر کچھ نازل بھی ہوا ہے؟ تو جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے کہا جی، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں خواہش کرتا ہوں کہ مجھے وہ قرآن سنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے قرآن سنانا شروع کر دیا، سورہ مریم کی آیات کو تلاوت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یعنی یہ آیتیں جب تلاوت فرمائیں تو ایک تو تلاوت فرمانے والا بہت بڑا بلند آدمی تھا، وہ اہل بیت بھی تھا اور اعلیٰ اولین صحابی بھی تھا، سابقون اولون کا پہلا عنوان تھا، اور پھر وہ تھا جن کے جب بازو کٹے گئے یرموک میں تو اللہ نے نور کے بازو انہیں عطا کر دیے، اور اس بات کی نشاندہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ان سے فرمائی تھی کہ جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور گھاٹی میں اترے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو جناب جعفر طیار علیہ السلام سے کہا کہ جعفر تم بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نماز بھی ادا کرو اور اپنے بازو کی طاقت سے ان کی دین کی حمایت میں آگے بھی بڑھو۔ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں، یہ ابو طالب علیہ السلام کی بصیرت ہے جن کے ایمان کو بھی آج مولوی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ جعفر میں تک رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور میں اس یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ بازو رسول اللہ کی حمایت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ کٹ جائیں، اور جب یہ بازو تیرے کٹ جائیں گے تو میں تک رہا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے نور کے بازو عطا کرے گا۔ جھوم کر کہا جب انہوں نے جناب جعفر طیار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کی اور اپنی محبت اور قربانی اور ایثار کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو جناب مولا کائنات علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام جھوم گئے اور برملا جھوم کر کہا ان علی و جعفر ثقتی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی تائید قرآن میں نازل ہوئی ہے، ان علی و جعفر ثقتی۔ علی اور جعفر دونوں جو ہیں یہ میرا اعتماد ہیں اور رسول کی خدمت میں میرا اعتماد ہے۔ ان علی و جعفر ثقتی عند احتدام الامور الکرامی۔
جب بھی رسالت مشکل میں آئے گی تو یا علی گردن پیش کریں گے یا حضرت جعفر طیار بازو پیش کر دیں گے، رسول کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس تائید میں قرآن پاک کی آیات بھی انشاءاللہ میں حسب موقع اسے میں بیان کروں گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر اعتماد گھٹ کرتے ہیں، اور جس کو اپنا مزعومہ امام مانا ہوا ہے کسی بھی اعتبار سے، فقہ کا ہے، حدیث کا، اس پر اعتماد کر بیٹھے ہیں۔ بھئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبے جو ہیں، ساری امت قیامت تک ان جذبوں کی ممنون احسان ہے، اور وہ اپنے وقت کے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اپنے وقت کے۔ میں نے کچھ پہلے عرض کیا، انشاءاللہ پھر حسب موقع ان چیزوں کو میں بیان کروں گا۔ اس واسطے امت ہوش میں آئے، یہ جو چون چنا کر رہے ہیں نا مولانا صاحبان، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کی پامالی کری، ان کے ایمان پر بھی ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آج کل جو ان کے ایمان کی انکار میں جناب والا آپ اپنے تراشے ہوئے اور مصنوعی اور جعلی روایات کو سامنے لے آئے ہیں، ان سے اتنا کہا جائے کہ مولانا آپ کا ایمان کس نس میں ثابت ہے، تو وہ قیامت تک نہیں ثابت کرے گا۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ میں ایسی باتیں کروں، لیکن یہ کیا خیانت ہے دین کے ساتھ کہ اتنے حرمت معاب احساس جن کے تقدس میں قرآن کی بہت ساری سینکڑوں آیات اس حمایت میں نازل ہوئی ہیں، ان آیات کا جو معنی ہے حرمت کردار کی بنیاد پر، ان کے ایمان پر شک کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ڈرامہ ہے؟ امت سمجھے اور ہوش کرے۔ اور آج بھی اگر عافیت ہے قرآن پاک کی روشن آیات اور مقتضا کے مطابق، تو عافیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں ہے، اسلام کی بھی، مسلم امہ کی بھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، آج بھی ہماری طاقت ہے، آج بھی ہماری حرمت ہے، کیونکہ ان کے اسوہ میں رخصت کا تصور اور امکان بھی نہیں، بلکہ عظیمت ہی عظیمت ہے۔ امت جب عظیمت پر اترے گی تو اسلام کا غلبہ یقینی ہے۔ بہرحال تو ابو سفیان نے بڑا ورغلایا نجاشی کو، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند جناب حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے اس وقت قرآن کی تلاوت کی، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر! سارا دربار جھومنے لگ گیا، سارا دربار جھومنے لگ گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب جعفر طیار علیہ السلام نے نجاشی کے بڑے دربار میں، جس میں بڑے اکابر علماء بیٹھے تھے عیسائی، اور بھی بڑے بڑے زعماء بیٹھے تھے، بھرا ہوا دربار تھا کھچا کھچ، اور یہ جو نجاشی ہے یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب حضرت جعفر نے قرآن کو پڑھا، تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، شاہ حبشہ کے محل میں، تو پھر کیا ہوا؟ سمعوا ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول پر نازل ہوا اور جعفر نے پڑھا، نجاشی اس کے درباریوں نے سنا۔ محبوب ترا اعینہم، اللہ اکبر! حبیب ذرا ہائے ہائے ہائے، بڑا جملہ ہے، ترا اعینہم، اپنی محبت بری نبوت کی نگاہوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ان کی آنکھوں میں کیا ہے؟ فرمایا تفید من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھیں جعفر کی تلاوت اور قرآن کی آیات کی حرمت میں ابل رہی ہیں، آنسوؤں سے بری ہوئی ہیں، آنسو جاری ہو گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جب بھی کوئی حسن ذوق سے، حسن شوق سے سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آج بھی برستی ہیں، ساون کی برکھا بن کر برستی ہیں، اور اس کا تصور دیا ہے قرآن پاک نے۔ بلکہ حدیث ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ کیوں؟ اس چیز کو اللہ
خوش ہو کر دیکھتا ہے، تکتا ہے۔ ترا اعینہم، حبیب تم ذرا ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض، ابل رہی ہیں، کس سے؟ قرآن کے جذب میں اتر رہی ہیں ان کی روحیں، اور قرآن ان کی روحوں پر نور بن کر اتر رہا ہے، اور وہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں فرط ذوق سے، فرط خوف سے نہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت نے اتنا مسحور کیا ان کو، اتنا متاثر کیا نجاشی کے دربار کے اندر، کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں ابل رہی تھیں، آنسو جو ہیں ان کے سامن کی برکھا لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب اہل بیت کی پاک زبان سے، عصمت مآب سانسوں سے، آواز سے جب قرآن کی تلاوت کوئی سنتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ مما عرفوا من الحق، اسے حق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ علماء اس حرمت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اس وقت میرے سامنے جو قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے، اور یہ اس کے حاشیے میں یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے جلسوں کے اندر، ہمارے پروگراموں کے اندر کبھی اس حرمت کا احترام کیا گیا ہے؟ ہم ریکارڈ کے طور پر اگر پیش کریں تو 1-آدھا% بھی شاید ملے کہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہو۔ حقیقتوں کو ماننا دیانتداروں کا شیوا ہے، اور حقیقت کو پس منظر میں دھکیلنا بد دیانت لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا، بربلا اٹھے، پکار اٹھے، یقولون ربنا آمنا، یہ ہے وہ حقیقت، یقولون آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سلام ہو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے اس مرتبہ تلاوت کو، کیا کبھی اس کرامت کو بھی بیان کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ٹائٹل کے طور پر موجود ہے کہ جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت نے اتنی اہل مکہ کو یہ یعنی آمادہ کیا دامن رسالت کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا کمال ہے، شرف ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، پر تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ دیار غیر میں کھڑا ہے جعفر، اور کر کیا رہا ہے؟ قرآن کی دعوت، تلاوت اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یقولون ربنا، پکار اٹھے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تورات زبور انجیل پر تو پہلے ایمان تھا، یہ کون سا ایمان لے آئے ہیں؟ یہ وہی ایمان ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں مشاہدہ کرنے والوں میں لکھ دے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، اور خدائے ذوالجلال کے پیار کی انتہا کی بھی انتہا ہے۔ اللہ تیری ذات پر قربان، کیا سچائی کی حرمت کو اپنے سچے قرآن میں بیان کر رہا ہے، کیا شان ہے اس کی۔ فاکتبنا، اے اللہ ابھی لکھ، ہم محمد کے غلاموں میں ہیں، مع الشاہدین، جن کی نظروں نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے۔ اے اللہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ پائے، حبشہ مکہ سے بہت دور ہے، مگر جن نگاہوں نے سلامی دی ہے، جن نگاہوں کے سامنے حسن رسالت کے جلوے ہیں، رعنائیاں ہیں، اے اللہ ہم دیکھ تو نہیں پائے مگر چاہت والوں میں ہی لکھ دے۔ فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور پھر بول اٹھے۔ یہ قرآن کی نصوص ہیں، کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے صرف کہ جس پر ہم جوڑ توڑ کریں یا مذہب مسلک بنائیں۔ یہ بعد کے ڈرامے ہیں، مذہب شذب مسلک شسلک، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو حرمت قرآن سے ہٹ گیا ہے، کوئی مسلک ہو، امام کعبہ کا مسلک ہو تو وہ مردود ہے۔ جس مسلک مشرب مذہب کی حرمت میں قرآن کا نور موجود ہے وہ حق ہے، وہ تہ خاک پر بیٹھا ہو تو حق ہے، خاک کے اوپر ہو تو بھی حق ہے۔
فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں ان گواہوں میں لکھ دے جنہوں نے تیرے رسول کی گواہی دی ہے رسالت کی۔ مع الشاہدین، یہ اللہ اس بات کو بیان کر رہا ہے جو حبشہ میں منظرنامہ کھلا ہوا ہے، اللہ رسول کو بیان کر رہا ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ اکبر۔ پھر فرط جذبات میں وہ بولے وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہم کیوں نہ لائیں اللہ پر ایمان، اور جب ہمارے پاس حق آ گیا ہے تو ہم اسے قبول کیوں نہ کریں۔ یہ کون سی ایسی صورت تھی کہ حضرت طیار جعفر طیار کے پرخلوص جذبوں کا نور تھا جو روحوں میں اتر گیا، اور پورا دربار، کتنے ہزاروں لوگ تھے۔ اگر مکہ میں دعوت صدیقی پر چند افراد کا مسلمان ہونا ان کی عظمت کا تصور پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ کبھی ہمیں انصاف کی عظمت میں اتر کر یہ بھی بیان کرنا چاہیے بھی یہ بھی کوئی کردار ہے۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہماری چاہت یہ ہے۔ ادھر وہ الفاظ بول رہے ہیں، ان کے احساس انگڑائی لے رہے ہیں، ادھر قرآن مان رہا ہے۔ یہ ہے وہ سچائی جسے اللہ بھی سلام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں بھی داخل فرما دے اس قوم کے ساتھ جو صالحین کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ ہے قرآن کی سادہ نصوص کی حرمت۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، واہ اللہ تیری شان تو نے ادھار نہیں کیا، وعدہ بھی نہیں کیا، اسی وقت فرما دیا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے میں انہیں نواز دیا ہے، انہیں صحابہ میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیں، ہم سمجھیں کہ حرمتیں کہاں چھپی ہیں۔ مذہبوں کی تراش خراش میں کچھ نہیں ہے، ادھر بھی حقیقتیں ہیں جدھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَنَطْمَعُ، ہم چاہتے ہیں، ہماری طمع ہے، ہم طمع کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں ٹوٹ کر کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو لوگ تیرے رسول کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بیٹھے وہ حبشہ میں ہیں، پہنچے مکہ میں ہیں دربار رسالت میں، اور گواہی خدا دے رہا ہے۔ اب بتایا جائے، کوئی مولانا صاحب اپنے مذہب کے منظرنامے میں بتائے یہ کیا ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے، اس کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے لیے اس کے کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے ہیں، جنات دیے ہیں، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر کہا کیا، وَذَالِكَ، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کی یہی جزا بنتی ہے، جو دامن محمد میں آئے اسے مرتبہ احسان عطا کیا جاتا ہے۔ اور مرتبہ احسان پر ایک میں روایت پیش کرتا ہوں، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دربار رسالت میں بیٹھے تھے، دربار رسالت میں نور بیزیاں کا ایک جناب والا سمندر تھا۔ اچانک اتانا آتن، ایک آنے والا آیا، وہ سر محفل کھڑا ہو گیا تو ادب و نیاز سے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اذن لی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اگر اجازت ہو تو میں آگے آ سکتا ہوں، بڑھ سکتا ہوں؟ تو آگے بڑھنے والے کو کہا گیا ہاں بڑھ جاؤ۔ حضور نے ہاں ملایا، ہاں میں ہاں ملا، کہا ہاں نعم آ سکتے ہو۔ وہ پھر ایک قدم چلا، دو قدم چلا، تین قدم چلا، رک گیا، پھر اجازت مانگتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے۔ ایسے ہی اجازت مانگتے ہوئے یہ پریشان نہ ہونا، یہ حدیث صحیح ہے اور مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے، اس تصور میں اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر یہ جو حدیث ہے اس میں تو یہ الفاظ نہیں، لیکن ہیں الفاظ حدیث کے دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آیا وہ آنے والا اور کہا، قریب ہو گیا جب حضور عظمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بارگاہ نبوت کے آداب بجا لاتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، تو پیار سے کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی
وضاحت فرمائی، ان تؤمن باللہ و رسولہ و کتبہ و ملائکتہ، سارے ایمان کے دائرے بیان کیے، تو پھر کہتے ہیں ہاں صدقت یا رسول اللہ، بالکل آپ عین سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ بات کرنے والا خود سوال کرنے والا سائل سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، لگتا ہے کوئی راز ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال دہرا دیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکوٰۃ، یہ اس ارکان اسلام حضور نے بیان فرمایا۔ پھر اس نے کہا جی صدقتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یار خود سوال کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے تبسم فرمایا، جس سے آپ کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور نکلا، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی عبادت میں اتنے کھو جاؤ کہ تم اپنی آنکھوں سے خدائے ذوالجلال کو تک رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں تک رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناظرین کرام سوال و جواب ہوا کہ درجہ احسان پر وہی پہنچتا ہے جو اللہ کے حسن کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ وہ دوڑے دوڑے گئے، ان کے ہاتھے نہیں چڑھے، وہ آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ میں چلتا تھا، وہ چلتے تھے میں بھاگتا تھا، نہیں پہنچ پایا، آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جانتے عمر وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ذاکا جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا کہ جب بھی بارگاہ نبوت میں آؤ تو اس آداب نیاز میں آؤ، اپنی ٹھوں ٹھاں کے ساتھ نہ آؤ، کسی تشخص کے ساتھ نہ آؤ۔ وہ فرشتوں کا رسول تھا، جب وہ بارگاہ نبوت میں اس انداز سے آتا ہے تو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ دوستان محترم یہ بھی فرمایا کہ اسی وقت اللہ نے ان کو مشاہدہ عطا فرما دیا، فاکتبنا مع الشاہدین، تصدیق کر دی، اور فرمایا وذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے مرتبہ احسان والوں کا اور محسنین کا، کہ یہی جزا ہے کہ جو ہی وہ دل میں مصطفیٰ کو بسا لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت کی آغوش میں وہ آ جاتے ہیں، ہم انہیں اپنے جلوے بھی عطا کر دیتے ہیں، اپنی محبت کا نور بھی عطا کر دیتے ہیں، اخلاق کا نور بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا وفا ہے اس محبت کی؟ نجاشی کا وصال ہوتا ہے حبشہ میں، اور رسالت پناہ عالم پورے مدینہ کو باہر لے آتے ہیں فنائے مدینہ میں، کہتے ہیں کہ آج میرا یار فوت ہو گیا ہے، آج میرا دوست اور بیلی فوت ہو گیا ہے، اس کی میت حبشہ میں ہے اور جنازہ مدینے میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وفائے رسالت۔ تو ناظرین کرام ان صورتوں کے اندر، ان احوال کے اندر، اور آج بھی یہ موجود ہے، جس کے من کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جلوہ سامانیاں ہیں، جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں، ان کی آنکھیں ساون کی برکھا بر کر برستی ہیں۔ تو آئیے ہم اس جذبہ عشق سے، اس جذبہ ایمان اور امتنان سے سرشار ہو جائے، تو جب ہم ادھر اپنا رخ دھیان کر لیں گے، اتر جائیں گے قرآن کی آیات کے دور میں، تو پھر ہمیں یہ مسلک شسلک فرقے شرکے نظر نہیں آئیں گے، کہیں اللہ کے جلوے کی رہنائی نظر آئے گی، کہیں رسول کا تبسم نظر آئے گا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ٹھاٹھیں نظر آئیں گی، کہیں حسن سمدیت کے شاہکار کی وہ حرمت معاب حسن کی رہنائیاں نظر آئیں گی۔ آئیے لوٹ آئے امت، اگر عافیت چاہتی ہے تو پھر اسی حرمت میں لوٹ آئے، اس حرمت کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے نشست کے اندر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔